اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ تک ہے. فامساکم بمعروف، تو اس کے بعد روکنا ہے دستور کے مطابق، اور تصریح باحسان، یا چھوڑنا ہے دستور کے مطابق. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 229. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس حوالے سے 2 مسئلے ارشاد فرمائے. ایک مسئلہ ایلا ہے اور دوسرا مسئلہ عدت ہے. کتنے مسئلے ارشاد فرمائے جی؟ 2. ایلا میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مرد یہ قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا 4 ماہ تک، تو یہ ایلا ہے. اگر 4 ماہ کے اندر وہ چلا جائے تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور اگر 4 ماہ تک وہ نہ جائے تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، طلاق بائن واقع ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر 4 صورتیں عرض کی تھی کہ 4 ماہ کہے، یہ 4 ماہ سے زائد کہے، یہ ہمیشہ کے لیے کہہ دے. ان تینوں صورتوں کے اندر علاج 4 ماہ پر ختم ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اور اگر 4 ماہ سے کم کہتا ہے، 1 مہینے 2 مہینے کہتا ہے، تو یہ شرعی علاج نہیں ہے. گویا کہ اگر یہ پورا ہوتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی خود. اگر اس کے بعد نہیں رکھنا چاہ رہا تو طلاق دے سکتا ہے، لیکن خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ علاج ہے. پھر اللہ رب العزت نے عدت کو بیان فرمایا. ثلاثۃ قروء، یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو ایام آتے ہیں. فرمایا 3 دفعہ جب یہ ایام گزر جائیں گے اور اس کے بعد وہ پاک ہوگی، اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ وہ عورت ہے جس کو طلاق ہوئی. اور اگر اس کو ایام نہیں آتے بچپن کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، پھر اس کی عدت فرمایا 3 مہینے. کتنے جی؟ 3 مہینے. اور تیسرا فرمایا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں ایک خاتون ہے اور ان کو طلاق ہوئی، اور اس کے بعد ابھی 22 دن گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی عدت پوری ہو گئی. بچہ پیدا ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی. اور ایک عدت بیان فرمائی جس عورت کا خامند فوت ہو جائے. وہ کتنی ارشاد فرمائی؟ 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کا خامند فوت ہو جائے. اس عدت کے پھر احکامات ارشاد فرمائے. اس میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، بات پکی نہیں کر سکتے. اس عرصے میں عورت نے اپنے گھر میں ٹھہرنا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے جن میں عام طور کے اندر وہ ہوتی ہے. یہ عدت ہے، اس کے اندر کسی عمر کی قید نہیں ہے کہ کس عمر میں عدت پوری کرنی ہے. جب بھی جس عورت کے ساتھ یہ کوئی معاملہ ہوگا، عمر کے کسی بھی حصے میں اسے طلاق ہو جائے یا اس کا خامند فوت ہو جائے، اس نے عدت گزارنی ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا جہاں باقی سارے مسائل کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ مسئلہ بھی مذاق بن چکا ہے. اول تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ عدت ہوتی کیا ہے، یہ عدت گزارنی کیسے ہے، اور اگر پتہ بھی ہو تو ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اس کو پورا کیا جائے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اب یہ تیسرا مسئلہ ہے طلاق. اس مسئلے کو آپ نے پوری توجہ سے سمجھنا ہے اور قرآن پاک کی روح کی حد تک سمجھنا ہے. فی الحال کہ قرآن پاک نے کیا بیان فرمایا، باقی احادیث میں کیا ہے، پھر اس کے آگے تشریح کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک چھوٹی سی تمہید پہلے سمجھیں گے. جیسے ہم باقی معاملات کرتے ہیں نا، ہر دن میں ہمارے بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے لین دین ہوتے ہیں نا ہر دن میں. آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، کوئی چیز دینے جا رہے ہیں، کوئی بیچنے جا رہے ہیں، کوئی خریدنے جا رہے ہیں. تو جیسے یہ باقی معاملات ہوتے ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ نکاح بھی ایک معاملہ ہے کہ آپ کسی کے ہاں گئے اور آپ نے ان کی بیٹی کو پسند کیا، وہ آئے انہوں نے آپ کے لڑکے کو پسند کیا اور نکاح ہو گیا. یہ ایک معاملہ ہے بظاہر کہ کسی کو پسند کرنا، کسی کو لے آنا، کسی کے ہاں چھوڑ آنا. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں نکاح معاملہ نہیں ہے، اس سے زیادہ عبادت اور سنت ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ عبادت اور سنت ہے. اگر ہم یہ سمجھ کر نکاح کرتے ہوتے تو کبھی یہ خرابیاں نہ ہوتی جو آج ہو رہی. ہم نے یہ سمجھا کہ ایک معاملہ ہو رہا ہے 2 خاندانوں کے درمیان، ایک معاملہ ہو رہا ہے ایک گھر اور دوسرے گھر کے درمیان، ہم ایک لڑکی لا رہے ہیں اور ہمارا ایک لڑکا کہیں جا رہا ہے، ہم یہ سمجھنا یہی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت کیا ہے کہ نکاح عبادت ہے اور نکاح سنت ہے. جب یہ عبادت ہوگی تو پھر عبادت کی شرائط ہوتی ہے. عبادت کی اب بازار جائیں تو آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی جائیں، لیکن جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کی شرائط ہوں گی.
آپ کے جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، آپ پر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونے چاہیے، پھر نماز کے وقت پہ ادا ہونی چاہیے، پھر آپ قبلہ رخ ہوں گے، پھر امام کے پیچھے۔ یہ ساری شرائط کیوں ہیں؟ یہ عبادت ہے۔ آپ دن میں اور دفعہ بھی تو لوگوں کو ملتے ہیں نا، وہاں شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک معاملہ ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو اس کی شرائط ہے۔ آپ ویسے سعودی عرب میں کتنے لوگ جاتے ہیں، لیکن جب آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ عبادت ہے، اب اس کے لیے شرائط ہوں گی۔ ویسے سعودی عرب جانے کے لیے شرائط نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے کی شرائط ہے۔ کیوں؟ عبادت ہے۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی شرائط ہے۔ کیوں؟ عبادت ہے۔ جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو آپ خرچ کریں، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ عبادت ہے، اس کی شرائط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اب جب نکاح ہم نے یہ مان لیا کہ یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، تو پھر اس کی شرائط ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح جب کرنا ہے تو ہر عورت سے نہیں اور ہر مرد سے نہیں۔ اللہ نے وہ مرد بھی بیان کر دیے جن سے عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور وہ عورتیں بھی بیان کر دی جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتے، اور گنوا دی ہیں کہ ان عورتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اور کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ وہ رشتے آگے آ جائیں گے، اللہ رب العزت نے وہ سارے رشتے بیان فرما دیے سورۃ النساء کے اندر بھی اور آگے سورۃ نور کے اندر بھی کہ ان مردوں سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ اور عام طور پہ عورتیں ایک سوال کرتی ہیں کہ میں نے کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس کس سے پردہ نہیں کرنا۔ تو بس ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جس مرد سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ نے پردہ کرنا۔ کتنا آسان ہے یہ مسئلہ سمجھ۔ اب لسٹ بیان کی جائے کہ اس سے پردہ کرنا اور اس سے نہیں کرنا، تو فرمایا بس یہ ذہن میں رکھو جس مرد سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، اور مرد نے کس عورت سے پردہ کرنا ہے؟ جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ان سے پردہ کرنا۔ جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، مرد نے اس عورت سے پردہ نہیں کرنا، عورت نے اس مرد سے پردہ نہیں کرنا۔ اس کا خامد ہے، سوری اس کے خامد کا باپ ہے، اس کا اپنا والد ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کا بھتیجا ہے، یہ سارے وہ رشتے ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہی عورتیں ہیں، ان سے نکاح کبھی، جب ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ ان سے پردہ ضروری نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پردہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ بھائی اپنی بہن سے یا بہن اپنے بھائی سے پردہ نہیں کرے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیزیں جن کا چھپانا مشکل ہے وہ ان کے سامنے کھل سکتی ہیں، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ اور پاؤں ہے۔ اپنے بھائی کے سامنے بھی غیر ضروری طور پر دوپٹہ اتار کے رکھنا اور بازو اٹھا کے رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خامند کے لیے بھی اجازت تب ہے جب آپ کی ضرورت ہے، اس کے سوا خامند کے سامنے صدر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب سا نظام چلا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھائی ہے، والدین ہیں، ان کے سامنے عورت دوپٹہ ہی نہیں کر رہی۔ کیا جی بھائی ہے میرے محرم ہے۔ محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ محرم ہونے کا مطلب یہ عورت ستر تو چھپائے گی نا بہر صورت، مرد ہر صورت اپنا ستر چھپائے گا۔ اب آج کل جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو عام طور پہ گھر میں قمیض اتاری جاتی ہے۔ اب جب آپ نے قمیض اتاری ہے تو مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، ناف سے لے کر، اب یہ فرض ہے اس کا چھپانا، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا دکھانا بھی حرام ہے۔ اب جو اپنی قمیض کو اتارے ہوئے اور ناف سامنے کھلی ہوئی ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ستر تو چھپا ہوا، اور ستر اس کو سمجھ رہا ہے کہ میرا وہ حصہ جس کا تعلق میرے استنجا وغیرہ سے ہے وہ چھپا ہوا ہے، اب باقی جو اس کے بچوں کے سامنے کھل رہا ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور گھٹنے سے اوپر ہے جو جی، اس کا خیال نہیں ہے ہمیں کہ جیسے چل رہا ہے نظام چلتا رہے۔ اب اتنی ساری گیمیں آ گئی ہیں جن گیموں میں مرد ہیں یا عورتیں ہیں وہ کھیل رہی ہیں اور ان کے اس گھٹنے سے اوپر ہے وہ لباس۔ اب اس کو ہم جو گیم کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، ہم حرام دیکھ رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، وہ سارا وقت ہمارا حرام میں گزر رہا ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی حرام، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی حرام، لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ میں تو گیم دیکھ رہا ہوں۔ تو گیم سے زیادہ ضروری ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں، اور مسلمان کی نظر کی حد بیان کی گئی ہے۔ آپ کسی کے صدر پر نظر نہیں ڈال سکتے، کوئی اپنا صدر نہیں کھول سکتا، یہ ضروری ہے۔ اب جب آپ اپنے بچوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ چلو گیم ہی تو دیکھ رہا ہے، اس کو بتائیں گے یہ مسئلہ بھی کہ گیم بھی کون سے دیکھنی ہے، اور یہ گیم بھی ایسی نہ ہونا کہ گیم دیکھتے دیکھتے نمازیں بھی جا رہی ہوں، باقی سارے معاملات بھی جا رہے ہوں۔ ٹھیک، اب ہم نے اپنے گھروں میں یہ عجیب سا نظام بنا رکھا ہے کہ بچہ جب زیادہ تنگ کرے تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ موبائل دے دیتے۔ اب وہ ایک جہان ہے پورا،
وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا کھول رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم صرف یہ ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے بھی، اور میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں وہاں بیٹھا ہے. اس کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ ضروری ہے. اور یہاں تک میں تو حیران ہو گئی یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد، یہ جو ویڈیو گیم بنتی ہے، اس گیم کے بنانے میں کئی سارے ڈاکٹر استعمال کیے جاتے ہیں. جو سکیٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کون سا میوزک ہے جو دماغ کے سب سے زیادہ قریب ہے، کون سا میوزک ہے جو چلے گا تو بچہ اس کی طرف توجہ رکھے گا. ایک گیم بنانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں گیم ہی ہے نا. آپ کا بچہ کیوں اس میں کھو گیا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے اس کو تیار کرنے کے لیے. تو آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، کہاں تک پہنچا رہے ہیں، یہ آپ خود دیکھیے. اور اب اس بچے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو ویڈیو گیم دیکھ کے اور موٹو پتلو دیکھ کے بڑا ہو رہا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کا کتنا ادب و احترام کرے گا؟ جی سکھایا تو ہے کو نہیں، ہم نے کچھ بتایا ہے کو نہیں. بڑوں کا ادب و احترام، پہلے مائیں آخری رات کو سونے سے پہلے کہانی سناتی تھی، اس کہانی کے اندر بڑے سارے سبق ہوتے تھے. اب وہ موبائل دیکھتے دیکھتے سو گیا اور اٹھ سے ہی موبائل دیکھنا شروع کر دیا، اور یہ سارا کچھ ہمارا نظام چل رہا ہے. یہ ہماری گھر کی زندگی ہو رہی. اور پھر اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دین کے سارے مسائل ہمارے اندر سے نکل گئے. خیر، تو اب جب نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لیے فرمایا ہر عورت سے نکاح نہیں ہوگا، ہر مرد سے بھی نکاح. وہ مرد بھی بیان کر دی جن سے نکاح نہیں کر سکتی عورت، وہ عورتیں بھی بیان کر سکتی جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتی. ایک تو یہ. دوسرا، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ جتنا بھی بڑا عزم کر لیں کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں گے اور ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں، جب تک گواہ نہیں ہوں گے تو یہ نکاح، یہ شرط ہے. اور اگر بغیر گواہوں کے نکاح رکھا گیا ہے تو یہ نکاح باطل ہے. دو شرطیں ہوگی. تیسرا، اس کا اعلان عام چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نکاح ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو دو چار بندوں کے سامنے گواہی میں نکاح کر چکے ہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نکاح نہیں ہوا. نکاح کے لیے اعلان شرط ہے. یہ شرائط بیان کی گئی نکاح کی. اب جب وہ نکاح میں آ گئی، اب اس کے بعد ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق بیان کی شریعت. عورت کی ذمہ کیا ہے اور مرد کی ذمہ کیا ہے، یہ پوری لسٹ ہے. میرے ذمہ بس یہ ہے کہ میں نے اس کو نکاح کے لے کے آ گیا ہوں بس. اب اس کے بعد اس کی عزت کی حفاظت، اس کا کھانا پینا، اس کا علاج، اس کا رہن سہن، یہ میرے ذمہ ہے. اور عورت کے ذمہ اپنی عزت کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، خاوند کے گھر کی حفاظت، پھر خاوند کے بچوں کی حفاظت، یہ اس کے ذمہ ہے. اب ہر ایک کی ایک حد بیان کی گئی، اس حد میں اس نے رہنا ہے اور اس حد کے اندر اس نے رہنا ہے. جب ہم یہ سمجھ کے نکاح کو چلائیں گے تو انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اب جب نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ نہ کرے نباہ نہیں ہو رہا، پھر شریعت کی ایک لسٹ سنیے گا، تفصیل تو انشاءاللہ کل آئے گی. فرمایا اگر تمہارا معاملہ بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہا تو پہلی چیز ہے افہام و تفہیم، سمجھانا. کچھ باتیں آپ سمجھ جائیں، کچھ وہ سمجھ جائیں. اب مرد یہ سمجھے کہ سارا یہی سمجھے گی اور وہ یہ کہے کہ سارا یہی سمجھے گا تو پھر گھر نہیں چلے گا. گھر چلنے کے لیے کچھ آپ کو چھوڑنا ہے، کچھ اس کو، کچھ نہ کچھ افہام و تفہیم کرنی ہے. بات چیت سے مسئلہ حل کرو. بات چیت سے حل نہیں ہو رہا، دوسرا فرمایا بستر الگ کر لو. اگر اس سے بھی حل نہیں ہو رہا، فرمایا تیسرا تادیباً کچھ کہہ سکتا ہے لیکن چہرے پہ نہیں مار سکتا، نشان نہیں چھوڑ سکتا جسم پہ. ٹھیک، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر چوتھا فرمایا ایک حاکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہ، دو لوگ بٹھائے جائیں، وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں. کتنے ہو گئے؟ چار. کتنے ہو گئے جی؟ چار. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پانچواں فرمایا اب اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو پہلی شرط پاکی میں طلاق دو گے. جب عورت پاک ہو تب طلاق دو. دوسرا اس پاکی میں طلاق دو جس پاکی میں تمہارا اس سے تعلق نہیں ہوا. ایک تو پاکی میں دینی ہے اور دوسرا اس پاکی میں جس میں تعلق نہیں ہوا، تاکہ اس کی عدت کم سے کم چلے. جب آپ ناپاکی میں دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن یہ والے ایام طلاق میں عدت میں شمار نہیں ہوں گے. عدت اس سے آگے شروع ہوگی. یعنی جب یہ پاک ہو جائے گی، یہ پاکی، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، تب جا کے وہ عدت پوری ہوگی. تو آپ نے ایک دفعہ اس کی بڑھا دی ہے. یہ جو بڑھایا آپ نے فرمایا یہ نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر آپ اس میں تعلق قائم کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اولاد ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو. اب بچہ ہوگا تو 9 مہینے، یہ آپ نے بڑھا دی ہے اس کی عدت. تو فرمایا اگر یہ چار کام پہلے والے کر چکے ہیں، ذہن میں ہے کون کون سے؟ سمجھانا، بستر الگ کرنا،
تعدیباً کچھ کہنا، ایک حاکم بٹھانا، یہ 4 کام آپ کر چکے ہیں، پھر بھی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو اب پاکی میں، اور اس پاکی میں جس میں آپ نے حق ادا نہیں کیا ہوا، اور ایک دفعہ صریح لفظ سے طلاق دینا، یہ ہے شریعت کا طریقہ۔ یہ 8 چیزیں شریعت نے بیان کی۔ اب ان 8 کا خیال نہ کیا جائے اور ایک ہی دفعہ سب کو چلا دیا جائے اور پھر تلاش کیا جائے کہ 1 ہوتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں۔ یہ بندہ کیوں نہیں کوئی پوچھتا، عقل مند اللہ کے بندے، وہ جو شریعت نے تمہیں طریقہ بتایا تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ کسی کو 3 تھپڑ مارے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا عقل مند جو کہ 1 ہوتا ہے؟ جی کہو کہ تمہارے 3 میرے 3 1۔ آپ کسی کو 3 گولیاں مارے کتنی ہوتی ہیں؟ 3 گالیاں دے، ساری باتیں 3 ہوتی ہیں، بس طلاق 1 ہوتی ہے جی۔ اس پر جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے الطلاق مرتان، طلاق رجی جس میں تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 ہی ہیں، اور فَإِن طَلَّقَهَا اگر 2 کے بعد تم نے طلاق دے دی تو کتنی ہو گئی؟ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک نے جگہ بیان نہیں کی، مجلس بیان نہیں کی، حالت بیان نہیں کی۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق دیتے ہو تو رجوع کا حق ہے، اور وہ بھی عدت کے اندر، اور اگر عدت گزر چکی ہے پھر نکاح ہوگا، اور اس کے بعد بھی آپ 1 کے مالک رہ گئے۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر اس کے بعد تم نے طلاق دے دی تو کتنی ہو گئی؟ 3۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اس کے بعد یہ عورت کبھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ تو پہلے وہ 8 باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اگر دینی پڑ جائے تو پہلے والے 4 حربے آپ کر چکے ہیں، کوئی معاملہ نہیں سلجھا، پھر اس کے بعد آپ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر فرمایا پاکی میں، اس پاکی میں جس میں حق نہ ہو، اور پھر ایک دفعہ بولی جائے اور صریح لفظ سے بولا جائے کہ طلاق دیتا ہوں، یہ لفظ بولے جائے، اس کے علاوہ گھر چلی جاؤ، تعلق ختم ہو گیا، میرے ساتھ نہیں رہنا، آج کے بعد مجھے منہ نہیں دکھانا، یہ الگ، اس طرف نہیں جانا، صریح لفظ سے بولنا، اور ایک دفعہ بولنے کے بعد چھوڑ دے۔ اب آپ کے پاس 3 مہینے ہیں کم از کم، اس عرصے میں آپ کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، اس کو بھی آ سکتی ہے، آپ کو بھی خیال آ سکتا ہے، اس کو بھی آ سکتا ہے۔ اگر آگے ہے تو شریعت نے کہا ٹھیک ہے اب آپ رجوع کریں، رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ مالک کتنے طلاقوں کے رہ گئے؟ 2 کے۔ جب آپ نے دوسری دفعہ بول دیا اب کتنے کے مالک رہ گئے؟ 1 کے۔ اب جب آپ نے تیسری دفعہ بول دیا تو کتنے کے مالک رہ گئے؟ اب یہ 3 ہے۔ اب قرآن پاک نے اس کے بیان نہیں فرمایا کہ 1 مجلس میں، 2 مجلسوں میں، 3 مجلسوں میں، 1 دفعہ، 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق دینے کا حق 3 دفعہ ہے صرف۔ جب 3 دفعہ دے چکے ہو تو پھر اب اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنے الفاظ بتائے کہ میں نے کن الفاظ سے طلاق دی ہے، وہ ہے اصل معنی۔ ہمارے ہاں وہ بندہ نہیں آتا جس نے طلاق دی ہے، اس کا ایک دوست تھا، پھر آگے اس کا ایک دوست تھا، وہ دوست آئے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے، جی ہو سکتا ہے اس نے یہ کر دیا ہو، وہ شاید ایسے کر رہا تھا، شاید وہ یہ کہہ رہا تھا، اب کیا مسئلہ بیان کر، اور اگر نہ بیان کرو دیکھو جی مولوی صاحب مسئلہ نہیں بتاتے۔ وہ اللہ کے بندے حلال حرام کا مسئلہ ہے، بعد میں اولاد کا مسئلہ ہے، جب طلاق ہوگی 2 فریقین کے درمیان مسئلہ ہو گیا، اولاد تباہ ہو گئی، خاندان مسئلہ ہو گیا، معاشرے کے اندر فساد ہوا، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا اس سے جب پوچھا جائے بھائی آپ نے کیا کہا، جی مجھے یاد نہیں، اب اسے یاد نہیں ہے، مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے، اب کیا کریں وہاں پہ؟ جی ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ ٹینٹ کے اندر کہ جی رات 1 بجے میرا دماغ خراب تھا، غصہ تھا بڑا، میں نے اسے کوئی چیز کہی اس نے نہیں دی، پتہ نہیں میں نے نیند میں کیا الفاظ کہے ہیں تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے طلاق دی ہے۔ میں نے کہا تمہیں اتنا پتہ ہے کہ رات بھی تھی اور رات کا 1 بجے بھی تھا اور یہ نہیں پتا کہ کہا کیا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ جی اب ان عقل مندوں کا علاج کہاں سے کروایا جائے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ رات ہے، یہ بھی پتہ ہے میں نے اس کو کہا ہے، یہ بھی پتہ ہے 1 بج گیا ہے، اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ تم نے طلاق دے دی، کہتا ہے جی مجھے یاد نہیں۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ صرف جھوٹ بولنا ہے۔ تو اب اس جھوٹ سے یہاں تو بچ گیا، آگے اللہ تعالیٰ سمجھ